باپ کی دعا سنیے, یہ چھوٹا سا واقعہ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ کیا اللہ نے عظمت رکھی ہے باپ کی دعا میں. بنی اسرائیل کا زمانہ, حضرت موسیٰ کا زمانہ. ایک شخص ہے, اسٹرگل کی, اس نے محنت کیا, ایک عظیم مرتبے پہ پہنچ گیا. ہوتا ہے کبھی کبھی بیٹا اسٹرگل کر کے باپ سے زیادہ, جو مثلا ساتھ میں جو زندگی نہیں بسر کرتے ہیں, الگ الگ ہوتے ہیں, تو بیٹے نے اسٹرگل کیا, محنت کیا, آگے نکل گیا بہت زبردست, لیکن باپ اتفاق سے فقر و فاقے کا شکار. اس بیٹے نے کہا کہ نہیں, میں ذرا چلوں باپ کی خیریت و عافیت دریافت کروں. پہنچا باپ کے پاس تو دیکھا کہ نہیں, والد کی جو حالات ہیں وہ ناگفتہ بے ہیں. سنیے گا بہت توجہ سے, ناگفتہ بے ہیں. تو اب طریقہ کیسے باپ, دیکھیے اسی لیے کیا کیا طریقے شریعت نے بتائے ہیں. ہمارے اندر وہ ہنر نہیں آتا, ہم کمانے لگتے ہیں, سمجھتے ہیں بس اب گھر کے مالک اور رب ہم ہو گئے ہیں. تمہیں پتا نہیں کہ تمہاری رزق کی برکتیں ابھی بھی کسی کی دعاؤں کے اسیر ہیں. اور کیجئے اس جملے پر, تمہاری رزق کی برکتیں کسی کی دعاؤں کی اسیر ہیں. اسی لیے ہم لوگ جب الحمدللہ کی جو جوان ہیں کما رہے ہیں, ایک ہنر بتاتا ہوں. امام سے پوچھا گیا کسی نے کہ مولا, اب دیکھیں ایسے ایسے افراد بھی ہوتے ہیں, مولا میں کماتا ہوں, مجھے اپنے والد کو پیسہ دینے میں شرم آتی ہے, شرم محسوس ہوتی ہے مجھے کہ میں باپ کے ہاتھ میں جا کے پیسہ دوں. واقعی شرم آنی چاہیے. اگر بیٹا با تربیت ہے تو اس بات کو محسوس کرے گا. ٹھیک ہے تم کمانے لگے, محبت سے اپنے باپ کے ہاتھ میں رکھ رہے ہو, لیکن یہ ہاتھ اس باپ کے ہاتھ کے اوپر تو آ رہا ہے. کہتا مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے والد کو ایسے پیسہ دوں. امام نے کہا کس نے کہا تجھے ایسے پیسہ دینے کے لیے, کس نے کہا؟ اس کے دل میں یہ احساس ہو جائے گا کہ یہ آج اس منزل پہ آ گیا کہ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ کے اوپر آ رہا ہے. اگرچہ باپ احساس نہیں کرتا اس بات کو, لیکن شریعت نے اس چیز کا احترام رکھا کہ اگر تمہیں اپنے والد کے لیے پیسے کا انتظام کرنا, اسے دینا ہے پیسہ, تو کبھی بھی ڈائریکٹ نہ دینا. کیا کرنا؟ کہ ایسی جگہ رکھ دو جہاں سے اس کے ہاتھ تک پہنچ جائے. جیسے علماء مثال دیتے ہیں کہ باپ کا کرتا ٹنگا ہوا ہے, آپ جیب میں ڈال دیجئے, باپ کی تکیہ کے نیچے پیسہ رکھ دیجئے, تاکہ وہ ایسا, کیوں شریعت کیوں ایسا حکم دے رہی ہے؟ کہ اس لیے دے رہی کہ جب باپ تمہارے ہاتھ سے وہ پیسہ لے تو کہیں اسے شرمندگی کا احساس نہ ہو. یعنی شریعت نہیں چاہتی کہ ایک لمحے کے لیے بھی باپ شرمندہ ہو. اور اس کی برکت ہے میرے عزیزوں, برکت ہے. سنیے گا, اب وہ کیسے کہے باپ سے کہ آپ کی حالت صحیح نہیں, آپ میرے ساتھ چل کے رہیے. کیا اس نے الفاظ استعمال کیے اس جوان نے؟ سنیے گا, وہ کہتا ہے کہ بابا یہ دنیا, یہ کاروبار, یہ بزنس, یہ سب آپ نے اکیلے مجھ پر چھوڑ دیا ہے. میں ابھی جوان ہوں, نہ تجربہ ہوں, بے تجربہ ہوں, میں کیا کروں گا؟ یہ تو آپ جفا کر رہے ہیں میرے ساتھ, آپ کو چاہیے کہ میری مدد فرمائیں. لہجہ دیکھیے اس کے کہنے کا انداز دیکھیے. بھائی وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ نہیں آپ کی حالت یہاں صحیح نہیں, کل سے آپ میرے ساتھ رہیں گے. لیکن اس لہجے میں اور اس لہجے میں کتنا فرق ہے. وہاں اپنے آپ کو امیر بن کے یہ کہا جاتا تھا, لیکن یہاں شریعت بتانا چاہتی ہے کہ تم کتنے بھی بڑے ہو جاؤ, باپ کی نگاہ میں غلام ہی ہو تم. کہ آپ چلیے میرے ساتھ, میں نا تجربہ ہوں, بے تجربہ ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں ہے, اگر آپ نہیں رہیں گے تو پھر میں کیسے اپنے بزنس میں آگے بڑھ پاؤں گا. خیر باپ راضی ہو گیا, باپ کو لے کے وہ اپنی دکان پہ آ گئے. جوان بنی اسرائیل, اتنا خوبصورت واقعہ یہ قرآن کو پسند آیا کہ قرآن نے اس واقعے کو آیتوں میں جگہ دی ہے, آیتوں میں. میں ابھی آیت بھی پڑھوں گا آپ کی خدمت میں. آگے لے کے دکان پہ باپ بیٹھا ہوا ہے, چل رہی ہے اپنی زبردست اسٹور, اس کا زبردست دکان ہے. اب بھائی باپ بوڑھا ہو گیا ہے, تھک گیا ہے, تھکان آ گئی ہے. اس نے ایک دن اپنی کوٹ نکالی اور کوٹ کی تکیہ بنا کے دکان پر سو گیا. اب یہ اتفاق دیکھیے, خدا کو سمجھانا تھا کہ باپ کی دعا کی اہمیت کیا ہے. باپ سویا تھا کہ ایک بہت بڑا ڈیلر اس کی دکان پر آ گیا سامان خریدنے کے لیے. فلاں قسم کا چاول ہے تمہارے پاس؟ کہاں ہے. کہا کتنا ہے؟ کہا تمہیں کتنا چاہیے؟ ارے کہا مجھے بہت زیادہ چاہیے. کہا اس سے بھی زیادہ ہے جتنا تم سوچ رہے ہو. مثلا مثال کے طور پر مجھے 200-300 کلو چاہیے. کہا اس سے بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, طے ہو گیا, وہ ڈیلنگ ہو گئی پوری اور کاغذ سائن ہو گیا, وہ پیسہ ویسا لے کے ادھر آیا. وہ کہا کہ چاول کا کل لے جانا. کل نہیں, مجھے ابھی چاہیے. تم نے مجھ سے پیسہ لیا, تم نے کہا مجھے ابھی چاول چاہیے. اس بیٹے نے, اس لڑکے نے, اس دکان والے نے کہا نہیں آج نہیں, کل دوں گا میں. کہا کیوں؟
تم تو کہہ رہے تھے میرے پاس چاول موجود ہے, رکھا ہوا ہے. کہا ہاں چاول ہے. تو کہا اپنے ان کام کرنے والوں سے کہو کہ نکالیں چاول اور مجھے دیں, میں لے جاؤں. کہا نہیں, نکال نہیں سکتے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ انبار میں ہے. انبار میں؟ تو انبار سے کون نکال دے؟ کہا نہیں, انبار میں تالا بند ہے. کہا تالا بند ہے تو کیا ہوا, تالا کھول کے وہ چاول نکال لیا جائے. کہا نہیں, اس تالے کی چابی میرے والد کے جیب میں ہے, میرے والد کے جیب میں ہے. تو کہا کیا مسئلہ ہے, 2 منٹ کے لیے جگا کے تم ان سے چابی نہیں. کہا نہیں, میرا باپ ابھی تھک کے سویا ہے, اگر لینا ہے تو لو, نہیں تو جاؤ. اس نے کہا نہیں مجھے ابھی چاہیے. کہا نہیں میں ابھی نہیں دے سکتا, ڈیل کینسل, فوراً کینسل, کل لے جاؤ. اس نے اس کا پیسہ واپس کیا, کہا جاؤ. وہ گراہک, وہ کسٹمر واپس. تھوڑی دیر بعد باپ کی آنکھ کھلی, بیٹے کو بلایا, میں سو گیا تھا, اتنی دیر میں کوئی معاملہ ہوا یا نہیں ہوا؟ بیٹے کہا نہیں, اب جھوٹ تو بول نہیں سکتا. کہا نہیں وہ قسمت نہیں ہوئی, یہ کہہ کے خاموش ہو گیا. لیکن باپ کو سمجھ رہا ہے شاید. باپ نے کہا کیوں نہیں ہوا, کیا کوئی کسٹمر آیا نہیں, کوئی گراہک آیا نہیں؟ کہا نہیں وہ آیا تھا مگر وہ معاملہ سیٹ نہیں ہو پایا. بیٹا بتانا نہیں چاہ رہا ہے باپ کو, لیکن باپ ہے کہ وہ اصرار. کہا نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آیا نہیں اور یہ نہیں, کچھ تو ہوا ہوگا. کہا وہ آیا تھا کسٹمر مگر وہ کچھ معاملہ سیٹ نہیں ہو پایا. کہا ارے کچھ کم میں دے دیتے مگر. کہا نہیں وہ کم میں بھی نہیں مانا وہ. کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر کار بیٹے کو بتانا پڑا کہ ہوا یہ تھا کہ سب ہو گیا تھا, لیکن وہ چابی جو ہے. باپ غصے میں, احمق مجھے اٹھا دیتے, نقصان ہو گیا. باپ تو باپ ہے, اٹھا دیتے, نقصان ہو گیا. کہا نہیں, میری تربیت کو یہ گوارا نہیں تھا. میرے جوانوں, یہ چند نوٹوں کے چکر میں کبھی باپ کا احترام نہ بھولنا. آپ دیکھ رہے اس نے کتنی بڑی بزنس ڈیل اپنی کینسل کی, لیکن دیکھیے اللہ کیا اجر دیتا ہے. اس لیے کہ یہ ساری جو ہاتھوں کی گرمی ہے, ہاتھوں کی میل ہے, یہ جو ہاتھوں کی لکیریں ہیں, یہ جو ہاتھ میں آنے والے پیپر ہیں, یہ سب اسی دعاؤں کا نتیجہ ہے. کہا نہیں, میں کہا ارے اتنا بڑا نقصان تم نے سہ لیا, اٹھا لیتے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, میں مجھے کیا تھا, میں تو سوتا ہی رہتا ہوں. کہا نہیں, میری تربیت کو بابا گوارا نہیں. بیٹے نے کہا کہ باپ نے کہا خیر یہ تم نے نقصان تو بہت بڑا کیا ہے, اور میرے پاس تو اتنا ہے نہیں کہ میں اس نقصان کا جبران کروں گا, لیکن ہاں میں ایک کام ضرور کروں گا. میرے پاس ایک گائے ہے, میں وہ تمہیں دوں گا, اور اس گائے کے ساتھ ساتھ ایک دعا تمہیں دوں گا. آپ دیکھیے باپ کی دعا کی اہمیت کیا ہے. کہ ایک گائے وہ تمہیں دوں گا اور دعا تمہیں دوں گا. گائے دی باپ نے بیٹے کو, اور کہا کہ یا اللہ یہ جو نقصان میری وجہ سے اس کا ہوا ہے, اس سے کئی گنا اس بیٹے کو عطا فرما. باپ کی دعا ہے, باپ کی دعا. بہرحال بیٹے نے گائے, جو خود اتنا بڑا بزنس مین بیٹا, اس کے لیے گائے کی کیا اوقات, لیکن اس نے باپ کا دل رکھا. لاکھ روپے بھی تمہاری سیلری ہو, اگر باپ احترام سے 100 روپے دینا تو اسے چوم کے جیب میں رکھا, اس لیے کہ وہ 1 لاکھ ایک طرف, یہ 100 روپے کی برکت ایک طرف ہے. کان باپ کا گائے کو لے لیا اور لے کے بہرحال. اب سنیے, دن گزرے, ایام گزرے, باپ کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے. بنی اسرائیل, قوم بنی اسرائیل, 2 بھائی ہیں, چچا زاد بھائی, اور ایک ان کی پھوپھیزاد بہن ہے. دونوں نے رشتہ پیش کیا پھوپھیزاد بہن کے لیے. بیٹی کے باپ نے کہا کہ میں اس سے رشتہ کروں گا جس کا دین اچھا ہو. یہ بھی شرط رکھیے گا میرے عزیز, دین اچھا ہو. بہرحال ان میں سے ایک بیٹے کے ساتھ شادی ہو گئی. کچھ دن گزرا, اس دوسرے والے کو پتا چلا کہ بھائی رشتہ ہم دونوں نے دیا تھا, لیکن ایک کے ساتھ شادی ہو گئی. یہ دوسرے والا, حسد تو حسد بھائی, حسد یہ دیکھ کے تھوڑی آتی کہ بھائی ہو, استاد ہو, بہن ہو, جس نے اپنے نفس پہ کام نہیں کیا وہ تو آنا ہی ہے. یہ کیفیت ہے. اسی لیے اللہ ہر وقت یہ کہتا ہے کہ اپنے لیے دعا کرتے رہو کہ اللہ اس عادت سے محفوظ رکھے, اس لیے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے مگر یہ کہ انسان اپنے لیے علاج طلب کرے. بہرحال اس کے جیلسی, حسد کا مادہ زیادہ ہوا. اس نے ایک دن شب کے عالم میں گلی میں گیا اور جا کے دق الباب کیا. وہ باہر واپس آیا, وہ لڑکا اس کا چچا زاد بھائی نکلا. کہا سنا تم نے شادی کر لی؟ کہا ہاں شادی کر لی. کہا اسی خالہ زاد بہن سے؟ کہا ہو گئی شادی. کہا اچھا, ہم نے بھی تو رشتہ دیا تھا. کہا وہ دین کی وجہ سے تھا, تم دین میں تھوڑا کم ہو, میں دین میں زیادہ پائبند ہوں, لہذا لڑکی کے والد نے مجھ سے شادی کر دی. اس کو غصہ آیا, اس نے وہیں اس کو مارا, قتل کر دیا. قتل کر کے راتوں رات مرڈر ویپن لے کے واپس جا کے گھر میں سو گیا.
صبح جیسے ہی اٹھا, وہ جس گلی میں قتل ہوا ہے وہ آ کے شور مچا رہا ہے کہ بھائی قتل ہو گیا, قتل ہو گیا. یہ جیسے ہی میرے چچا زاد بھائی کا قتل, شور مچانا شروع. مجھے ان محلے والوں سے یا تو مجھے قاتل چاہیے یا تو اس قتل کا دیا چاہیے اور مجھے حق القتل چاہیے اور اتنا پیسہ چاہیے. یہ شور, بالکل ہر طرف شور شرابہ. بنی اسرائیل پریشان, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے جب قتل کیا نہیں تو تمہیں پیسہ کیوں دوں یا قاتل کہاں سے لا کے دوں. کہا نہیں, تمہارے محلے میں قتل ہوا لہذا تمہیں نے قتل کیا. معاملہ پہنچا حضرت موسیٰ کے پاس. جناب موسیٰ اس دور کے نبی ہیں. کہا کہ دیکھیے یہ قتل ہو گیا اور اس کا چچا زاد بھائی جو ہے وہ دیا طلب کر رہا ہے, خون بہا طلب کر رہا ہے. کہا جب ہم نے قتل کیا نہیں تو خون بہا کہاں سے دوں. اب اللہ سے حضرت موسیٰ نے کانٹیکٹ کیا, پروردگار کیا کیا جائے. اللہ نے کہا کہ موسیٰ بنی اسرائیل سے کہو ایک گائے خریدیں. تو گائے تو بہت تھی بنی اسرائیل میں, لیکن اب بنی اسرائیل بھی اڑیل قوم. بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ اللہ سے پوچھو کون سی گائے. اب اللہ نے کہا, دیکھیے یہ سارا انتظام کر رہا ہے اللہ. دیکھیے یہ واقعہ مجھے سنانا مقصود نہیں تھا لیکن انتظام دیکھیے آپ. کہا کہ ایک گائے خریدی جائے. بنی اسرائیل نے کہا کیسے رنگ کی گائے ہونی چاہیے. رنگ کیا پوچھنا تھا, اللہ نے کہہ دیا تھا گائے تو گائے, پھر کوئی بھی گائے اٹھا لیتے. کہا نہیں, لیکن اب کہا نہیں, ایک ایسی گائے چاہیے. کس رنگ کی گائے ہونی چاہیے. اللہ نے کہا ایسی گائے ہو کہ جو نہ پیلی ہو نہ سفید ہو. کتنی بڑی ہونی چاہیے. اللہ نے کہا نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو. اب یہ کتنی اور کیسی کرتے جا رہے ہیں, اللہ شرطیں بڑھاتا جا رہا ہے. آخر میں 3-4 شرطیں اللہ نے بڑھا دی, ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو. پورے شہر میں ڈھونڈی گئی وہ گائے. پورے شہر میں ڈھونڈنے کے بعد پورے شہر میں بس اس ایک لڑکے کے پاس وہ گائے پائی گئی جس کے باپ نے وہ گائے دی تھی. دیکھ رہے ہیں اللہ کیا صحنہ تیار کر رہا ہے, کیا نظام تیار کر رہا ہے باپ کی دعا کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے. پہنچے بنی اسرائیل اس کے پاس, یہ گائے مجھے چاہیے. کہا نہیں, یہ گائے تو میرے باپ نے مجھے ہدیے میں دی تھی. کہا وہ مسئلہ حضرت موسیٰ نبی کا ہے, وہ ایسا پورا قصہ سنایا کہ ایسی بات تھی, یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا, اب بغیر گائے کے مسئلہ حل نہیں ہوگا. موسیٰ کہہ رہے ہیں گائے چاہیے. تو کہا جاؤ بہت ساری گائے ہوگی بنی اسرائیل میں, کسی سے بھی لے لو. کہا نہیں, جو اللہ نے صفت بتائی وہ بس اسی ایک گائے میں, اونلی 1 پیس موجود ہے یہاں پر. تو کہا کہ ٹھیک ہے, اگر یہ گائے چاہیے تو میں ایسے تو دے نہیں سکتا. میرے والد نے یہ گائے مجھے ہدیے میں دی تھی اور میرا والد دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. اب میں اپنی ماں سے پوچھے بغیر نہیں دوں گا. یہ گیا ماں کے پاس, وہ گائے جو والد صاحب نے دی تھی وہ ایسا ہے اور بیچ میں موسیٰ نبی کا معاملہ ہے, تو لہٰذا میں سوچ رہا ہوں کہ دے دوں گا. ماں نے کہا بیٹا ایسے نہیں دینا, 200 درہم 200 دینار اس کی قیمت ہے. یہ آئے بنی اسرائیل سے کہا کہ بھائی 200 دینار دے تو گائے لے جاؤ. 5 دینار کی گائے اور تم 200 دینار میں دو گے, یہ وہ کہہ کے واپس آئے, نہیں لیا گائے. لیکن حضرت موسیٰ نے کہا زندہ اگر قاتل کا پتہ لگانا ہے تو وہ گائے ضروری ہے. پھر واپس آئے, کہا اچھا لاؤ 200 دینار میں دو. کہا نا, 200 دینار تو اس وقت بات تھی, 200 دینار اس ٹائم کی بات تھی. اب پھر میں ماں سے پوچھوں گا. ماں کے پاس آیا کہ ماں وہ لوگ دوبارہ لینے آئے. کہا اب کی 400 دینار. جائے کہا میری والدہ 400 دینار. پھر غصے میں, ارے ابھی تو 200 دینار کی بات تھی, لینا ہے لو, نہیں لینا جاؤ. واپس, نہیں لیں گے. پھر آخر میں طے ہوا کہ بھائی بغیر اس کے معاملہ ہی نہیں حل ہوگا, ادھر خون بہا زیادہ دینا ہے, چلو 400 دینار کی بات ہے آگے دے دیتے ہیں. پھر آئے, کہا نہیں 400 دینار تو اس ٹائم کی بات تھی. اب پھر میں ماں سے پوچھوں گا. میں آپ کو معطل نہ کروں, زیادہ اس میں ٹائم ویسٹ نہ کروں. الغرض اتنی بار گئے آئے کہ آخر میں یہ طے ہو گیا کہ جو قیمت تم بولو گے اب اسی پہ فوراً لینا ہے. اب جا کے جب اس نے ماں سے پوچھا کہ ماں یہ گائے کتنے میں بیچی جائے, کیسے دی جائے, تو اب ماں نے کہا کہ ان سے کہو کہ اس گائے کو لے جائیں, جا کے اسے قتل کریں, اس کی پوری کھال نکالیں اور پوری کھال کو سونے اور چاندی سے بھر کے لا کے مجھے دے. نہیں غور کیا آپ نے میرے عزیزوں. الغرض بنی اسرائیل وہیں پہ تیار ہوئے, وہ گائے گئی اور اس کے بعد اس گائے کی پوری چمڑی میں سونے اور چاندی کے سکے بھر کے لا کے اس جوان کو دیے گئے. بھائی اس جوان نے باپ کے احترام میں کتنے کا نقصان کیا تھا. بھائی غور کیجئے میں کیا پڑھ رہا ہوں. بھائی کتنے کا اس نے نقصان کیا تھا. آپ کہیں گے بالکل تھوڑا سا. اب دیکھیے کہ اللہ نے باپ کی دعا میں کتنی برکت رکھی ہے.
ذرا سا بزنس لاس ہونے پر باپ سے لہجہ تلخ نہ کرنا، بلکہ باپ کے سامنے آ کے ادب سے کہو کہ بابا میرے لیے دعا کر دو، پھر اللہ دیکھو کتنا نوازتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت آل محمد۔ دیکھ رہے ہیں کیا انتظام کیا اللہ نے۔ حضرت موسیٰ کو بھی کچھ سمجھ میں آیا۔ حضرت موسیٰ گئے کوہ طور پہ، یا اللہ یہ گائے کا کیا میٹر تھا؟ مردہ ہی زندہ کرنا تھا تو مردہ تو بھی زندہ کر سکتا تھا، مردہ میں بھی زندہ کر سکتا تھا، یہ بیچ میں گائے لو اور ایسی لو اور ویسی لو، یہ کیا؟ تب وہاں پر اللہ نے کہا کہ موسیٰ گائے کا مسئلہ یہ تھا کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو دعائے برکت رزق دی تھی۔ آپ دیکھیں اللہ باپ کی دعا کو اہمیت کتنی دیتا ہے، اسے اپنا مزاج بدلنا پڑے، کتنا لمبا اللہ نے انتظام کیا اور اس باپ کی دعا کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ اب وہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے سورہ بقرہ میں، ان تذبحوا بقرۃ، اور اسی آیت کی وجہ سے پورے سورے کا نام سورہ بقرہ بھی ہے۔ اب وہ گائے قتل کی گئی اور اس کے گوشت کو، وہ جو قتل ہوا تھا اس کے سر پہ مارا گیا، اور جیسے ہی گوشت مارا گیا وہ فوراً زندہ ہوا، اور اس سے پوچھا گیا بھائی تمہارا قاتل کون تھا؟ کہ یہی چچا زاد بھائی جو چلا رہا تھا اتنی دیر سے، یہی چچا زاد بھائی جو اتنی دیر سے چلا کے میرا خون کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ لیکن بات تو واقعہ تو تمام ہو گیا، لیکن ایک جملہ کہنے کا دل ضرور چاہتا ہے، گائے کے گوشت کی ٹھوکر لگنے سے مردہ کیسے زندہ ہوا؟ غور کر رہے ہیں آپ میرے عزیزوں؟ بھئی قرآن ہے، قرآن، یہ میرا بیان تو ہے نہیں جس پہ آپ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ قرآن میں لکھا ہے کہ وہ گائے کے گوشت کی ٹھوکر ماری گئی، مردہ زندہ ہو گیا۔ آپ کہیں گے صاحب اللہ نے چاہا تو ہوا۔ تو جب اللہ ایک گائے کے گوشت میں اتنی قوت دے سکتا ہے کہ اس کے مس ہونے سے مردہ زندہ ہو جائے، تو اگر جنب اللہ کسی کو ٹھوکر سے زندہ کر، غور کیجئے میں کیا پڑھ، ایک صلوات پر محمد آل محمد۔ دیکھ رہے ہیں میرے عزیزوں، یہ کمال ہے ایک باپ کی دعا کا۔ باپ کی دعا کو اللہ نے یہ ہنر بخشا، یہ کمال بخشا کہ صاحب جیسی بھی دعا کرو اللہ انتظام کرے گا اس دعا کو قبول کرنے کا۔